رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ڈھیروں رحمتیں لے کر ہر سال ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے اور ذہنی طور پر بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ گھر کی صفائی سے لے کر مسجد کی صفائی تک بچوں کو اس کی ترغیب کرنی چاہیے اور اس کی تشویق کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں ایسی برکتیں رکھی گئی ہیں جو کسی مہینے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسے شہر اللہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نفل ادا کرنے پر ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کیا جائے تو 70 فرائض کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان اور بڑا انعام ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کو بھرپور مستعدی کے ساتھ، بھرپور شوق و ولولے کے ساتھ اور کثرت سے اعمال کرنے کے ساتھ، اور اسی طرح جو بھی اعمال ہیں ان کے ساتھ بسر کرنے کی ترتیب بنانی چاہیے، اور بالخصوص نماز تراویح کی ادائیگی اور تسلسل کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور نماز تہجد کی ادائیگی، اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، اور افطاری اور سحری کے ان خاص لمحوں کو ذکر و فکر کے ساتھ جوڑ کر گزارنا چاہیے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن کے دوران اور کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اس کو دن کے دوران شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس کو رات کے سونے سے بیدار کیا، رات کے سونے سے محروم رکھا، لہٰذا میری بھی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فرمایا فیشفعان، ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ میرا اور اس بندے کے ساتھ تعلق ہی ایسا ہوگا گویا کہ اس کو میں ہی مل جاؤں گا۔ تو ہر وہ چیز جو گناہ کے دائرے میں آتی ہے اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں، روزے کا مقصد گناہوں سے بچنا ہے، اپنے سیلف پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا ہے، بد نظری سے بچنا ہے، بد نگاہی سے بچنا ہے، تمام گناہوں سے بچنا ہے، ایک مشق کرنی ہے۔ روزے کا مقصد ایک مشق ہے اپنے سیلف کو کنٹرول کرنے کی، اپنے خواہشات سے بچنے کی۔ تو جتنا ہو سکے اس مہینے میں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں ٹھاٹے مار رہی ہوتی ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو۔ اللہ سے مانگے، سجدے کریں، رکوع کریں، قیام کریں، اس مہینے کی رحمت کو پالیں، اور اس میں جو نور ہے وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔